بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کبھی پتہ چل جائے کہ کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کسی کی کوئی غلطی ہمیں پتہ چل جائے، تو بجائے اس غلطی کو اچھال کے بول بول کے دوسروں کو رسوا کریں، اس کی پردہ پوشی کریں، اس کے عیب کو چھپا لیں۔ جس طرح آپ اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں کو چھپا لے، آپ کے گناہوں کا دنیا کو نہ پتہ چلے، اسی طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اگر میرے کسی بندے کا دیکھتے ہو کوئی عیب تو اس کو دنیا کے سامنے رسوا نہ کرو، اس کو اچھالو مت، خاموش رہو، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں میری مخلوق کی پردہ پوشی کرے گا، میری مخلوق کے گناہوں کو، غلطیوں کو چھپائے گا، ان کو رسوا نہیں کرے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا لیں گے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے۔ وہ قیامت کا دن جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی، جب ہر حضرت آدم سے لے کے آخر تک پوری دنیا ہوگی، ان سب کے سامنے جب لوگ رسوا ہو رہے ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن جس نے دوسروں کے عیب چھپائے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا لیں گے آخرت میں، اللہ اس کو بچا لیں گے رسوائی سے قیامت والے دن۔ اسی طرح تفاسیر کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا۔ قحط مطلب کھانے پینے کی قلت ہو گئی، بارشیں اللہ آسمان سے نہیں برسا رہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ دعا کر دیں، دعا کروا دیں، آپ نبی ہیں تو آپ دعا کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے اور آسمان سے رحمت کی بارش برسائے۔ انہوں نے دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، آسمان سے بارش نہیں برسی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، ان کے پاس وحی آ گئی کہ اے نبی، آپ کی دعا اس لیے قبول نہیں کی گئی کیونکہ آپ کی محفل میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جس نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی برائیاں اس نے کی ہیں، اس کی نحوست اس قدر ہے، اس کی وجہ سے آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، اور وہ جب تک اٹھ کے نہیں جائے گا آپ کی محفل میں سے، اس وقت تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس بندے سے کہیے کہ وہ اٹھ کے چلا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میری محفل میں ایسا کوئی شخص موجود ہے جس نے اتنے زیادہ گناہ کیے ہیں، جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، تو وہ اٹھ کے چلا جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی، اور پوری قوم جو ہے اس پہ قحط کا عذاب نازل ہوا ہے، اور ہماری دعائیں رد ہو رہی ہیں، آسمان سے بارش نہیں آ رہی۔ وہ آدمی جو تھا، ہر کسی کو اپنے گناہوں کا پتہ ہوتا ہے، ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سی غلطیاں کی ہیں۔ ایک آدمی تھا اس محفل میں، اس کو پتہ چل گیا کہ میں ہی وہ گناہگار بندہ ہوں جس کی بات اللہ تعالیٰ آسمان پہ کر رہے ہیں کہ وہ بندہ چلا جائے تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اس بندے نے سوچا کہ اگر اب محفل سے اٹھ کے جاؤں گا تو ساری دنیا کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، پوری قوم کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، سارے لوگ لان تان کریں گے اور کہیں گے کہ اچھا یہ ہے وہ شخص جس نے اتنے گناہ کیے، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو رہی ہیں۔ تو وہ اللہ سے دل میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، دل میں اللہ سے معافیاں مانگے جا رہا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہے، اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک موقع، ایک چانس اور دے دے، مجھے معاف کر دے، آج مجھے رسوا نہ کر، آج کے بعد میں تیرا فرما بردار بندہ بن جاؤں گا، لیکن آج مجھے رسوا نہ کر۔ اگر میں یہاں سے اٹھ کے نہ گیا تو بارش نہیں ہوگی، اور اگر میں چلا گیا تو میری آئندہ زندگی جو ہے وہ میں خوار ہوتا پھروں گا، کیونکہ میں رسوا ہو جاؤں گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ گناہگار ہے۔ بار بار اللہ سے معافیاں مانگے جا رہا ہے دل میں کہ اللہ میری آج لاج رکھ لے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، اور آسمان سے بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ پسند آئی، وہ سچے دل سے مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا پسند آئی،
تو آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ، کوئی بندہ تو اٹھ کے نہیں گیا اور بارش بھی آ گئی ہے، تو ایسا کیوں ہوا؟ آپ پہلے فرما رہے تھے کہ تمہاری محفل میں کوئی بندہ ہے، وہ اٹھ کے جائے گا گناہ گار تو آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن کوئی بندہ اٹھ کے نہیں گیا تو ہماری دعا کس طرح قبول ہوئی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ جو گناہ گار تھا، جس کی وجہ سے دعائیں رد ہو رہی تھیں، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، اب وہ میرا بندہ بن چکا ہے، تو اس لیے آسمان سے بارش نازل ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ، مجھے بتا تو صحیح وہ بندہ کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں، نہیں، جب وہ گناہ کیا کرتا تھا، غلطیاں کیا کرتا تھا، جب وہ نافرمان تھا، جب مجھے اس پہ غصہ تھا، میں نے تب اس کا نام نہیں لیا، اب تو وہ فرما بردار ہو چکا ہے، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے، اب میں اس کو لوگوں کے سامنے، آپ کے سامنے کس طرح سے رسوا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے اس کو رسوا نہیں کیا۔ تو اس سے ہمیں دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والوں کو پسند کرتا ہے، دوسروں کو محفلوں میں رسوا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور اس بات کی شدید مذمت احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے شخص کا کوئی عیب اس کو ملتا ہے تو وہ محفل میں جا کے اچھالے، لوگوں کو جا کے بتائے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو چھپا لے، کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے عیبوں کو چھپایا جائے اور وہ چھپے رہیں، ہمارے گناہ لوگوں کے سامنے نہ آئیں۔ تو اسی طرح اللہ کا حکم ہے کہ اگر دوسروں کے گناہوں کے بارے میں جان لیتے ہو تو وہ بھی خاموش رہو، ان کو بھی چھپاؤ۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی۔ ایک تو دوسروں کی عیب جو ہے ان کی پردہ پوشی کرنا ہمارا فرض ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کو جب بھی پکارو، جہاں بھی پکارو، وہ آپ کی فریاد سنتا ہے، وہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے، وہ آپ کو عطا کرتا ہے، بے شک اللہ ہی عطا کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کے عیبوں کو چھپانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن ہم خود رسوا نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔